بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی تھے جن کو رسالت سے نوازا گیا۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ 43 مقامات پر آیا ہے، اور آپ کے نام پر ایک پوری سورت قرآن کریم میں نازل کی گئی۔ سلسلہ انبیاء میں سب سے پہلے نبی اگرچہ آدم علیہ السلام ہیں، لیکن ان کے زمانے میں کفر و ضلالت کا مقابلہ نہ تھا۔ ان کی شریعت میں زیادہ احکام بھی زمین کی آباد کاری اور انسانی ضروریات کے متعلق تھے۔ کفر اور کافر کہیں موجود نہ تھے۔ کفر اور شرک کا مقابلہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ ان کی قوم جو عراق میں آباد تھی اور شرک میں مبتلا تھی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 59۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، چنانچہ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یقین جانو، سخت اندیشہ ہے کہ تم پر ایک زبردست دن کا عذاب نہ آ کڑا ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے دور رہنے کے لیے اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن ان کی قوم کسی طرح بھی بات ماننے کو تیار نہ تھی، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعوت سے انکار کرتے اور ان کو جھٹلاتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ علیہ السلام ایک کشتی تیار کریں۔ سورہ ہود آیت نمبر 37 میں موجود ہے، اور ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کی مدد سے کشتی بناؤ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ملا تو نہ وہ کشتی کو جانتے تھے نہ اس کے بنانے کو، تو اللہ نے وحی کے ذریعے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا طریقہ بتایا۔ انہوں نے سال کی لکڑی سے کشتی تیار کی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز تھی، چوڑائی 50 گز تھی اور 30 گز اونچائی، اور اس کشتی میں 3 منزلیں تھیں اور اس میں روشن دان بھی موجود تھے۔ جب کشتی کی تیاری کا کام مکمل ہوا تو اللہ نے حکم دیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 40۔ تو ہم نے نوح سے کہا، اسی کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے 2 کے جوڑے سوار کر لو، اور تمہارے گھر والوں میں سے جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے کہ وہ کفر کی وجہ سے غرق ہوں گے، ان کو چھوڑ کر باقی گھر والوں کو بھی ساتھ لے لو۔ اس آیت مبارکہ میں جن گھر والوں کو چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان تھا اور ان کی ایک بیوی تھی۔ یہ دونوں کفر میں مبتلا تھے اور یہ ایمان لانے والوں میں نہ تھے۔ جب اللہ کے حکم سے عذاب نازل ہوا، زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا اور آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہوا، اور اس قدر پانی برسا کہ طوفان نوح علیہ السلام کا پانی بڑے سے بڑے پہاڑ کی چوٹی سے 15 گز اور بعض روایت کے لحاظ سے 40 گز اونچائی پر تھا۔ اسی طرح تمام کافر مشرک لوگ اس طوفان میں غرق ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا، سورہ ہود آیت نمبر 44، اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ زمین و آسمان نے احکام کی تعمیل کی تو طوفان کا قصہ ختم ہو گیا، اور سفینہ نوح علیہ السلام جودھی پہاڑ پر ٹھہر گیا اور ظالموں کو ہمیشہ کے لیے رحمت سے دور کر دیا گیا۔ یہاں تک تو قصہ نوح ختم ہوا، لیکن چند ضروری باتیں عرض کرتا ہوں میرے دوستوں۔ حضرت نوح علیہ السلام ماہ رجب کی 10 تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ 6 مہینے تک کشتی طوفان میں چلتی رہی۔ جب بیت اللہ شریف کے مقام پر پہنچی تو 7 مرتبہ طواف کیا، پھر 10 محرم میں طوفان ختم ہو کر کشتی جبل جودھی پر ٹھہری۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اس روز شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، اور کشتی میں جتنے لوگ تھے سب نے روزہ رکھا، اور بعض روایت میں ہے کہ جانوروں نے بھی اس دن روزہ رکھا۔